بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو فرض، واجب، مستحب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو وضاحت سے بتانا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نماز، فرض بھی پڑھتے ہیں، واجب بھی، سنت بھی۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کی وضاحت کیا ہے، مثالوں کے ذریعے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے فرض وہ چیز جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن کریم سے ثابت ہو، جیسے فرض نماز۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، جیسے وتر کی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا، ان کی آسان سی مثالیں میں نے آپ کو بتا دی۔ فرض جیسے زکوٰۃ فرض ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بار بار کیا اور چھوڑنے پر وعید فرمائی، چھوڑنے والے کو برا کہا تو وہ سنت مؤکدہ ہے کہ بار بار کیا اور چھوڑنے والے کو برا کہا، وعید سنائی۔ میں آگے آپ کو مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا خود دائیں ہاتھ سے کھایا اور تاکید بھی فرمائی۔ اب یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی انسان اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ اب سنت غیر مؤکدہ جو ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بار بار کیا لیکن تاکید نہیں فرمائی، وعید بھی نہیں کی۔ سنت مؤکدہ میں تو یہ ہے نا، تاکید بھی فرمائی اور وعید بھی سنائی نہ کرنے پر۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، اس کی تاکید نہیں فرمائی اور وعید بھی نہیں کی کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اس کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، دھوتی باندھی، شلوار کو پسند کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں فرمائی کہ تم بھی دھوتی باندھو، نہیں باندھو گے تو گناہ ہوگا۔ یہ غیر مؤکدہ ہے۔ باقی انسان کو گھر میں تہبند رکھنا چاہیے، کبھی کبھی باندھ لے تو یہ بھی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ تو باندھ ہی لیتے ہیں، احرام جب باندھتے ہیں۔ اس کے بعد مستحب وہ ہے کہ جس چیز کو پسند کیا گیا اس کو مستحب کہتے ہیں، کریں ثواب، نہ کریں گناہ نہیں۔ مثال، پانی 3 گھونٹ میں پینا مستحب ہے، آپ 3 گھونٹ میں پیتے ہیں تو آپ اچھی بات ہے۔ اگر آپ ایک دم ہی سارا پورا گلاس پی جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نفل کہتے ہیں کہ جائز زائد کام۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی سنت مؤکدہ وغیرہ میں نے بیان کیے ہیں، یہ سارے پہلے نفل ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیے تو یہ سنت ہو گئے۔ تو نفل کا مطلب ہے زائد جائز کام، کہ آپ نوافل پڑھتے ہیں، قیامت والے دن اگر فرائض میں کمی ہوگی اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے اس کو پورا کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے حرام جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے۔ اس کے بعد مکروہ تحریمی، جس کا گناہ حرام کے برابر ہوتا ہے، جس کا گناہ حرام کے برابر ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کے اگر ہم خلاف کام کریں گے تو وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، بہتا ہوا خون جو ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اس جانور کے جو کپورے ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں، انہیں مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام سے قریب ہو۔ اور اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال کے قریب ہو، اور جو مکروہ تحریمی کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کے غصے کا، ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ فرض، واجب، مستحب، سنت، نفل، حرام، ان سب کا بتلا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔